22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے، جسے پاکستان اور ہندوستان میں کونڈوں کی نیاز کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس نیاز کا تعلق ایک معجزے سے ہے، جس کا مکمل ذکر آگے چل کر آئے گا۔ لیکن اب سے کوئی 30 برس پہلے جن گھروں میں اس نیاز کا سلسلہ رواج پذیر تھا، ان گھروں کے مکین اس امر سے بھی بخوبی آگاہ ہوں گے کہ ساری رات نیاز تیار کی جاتی تھی، پھر فجر کی نماز کے بعد نیاز کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، جو رات گئے تک جاری رہتا تھا۔ اب جب بہت سی روایات بدلی ہیں، تو دنیا بھر سے عمومی طور پر اور بیرونی مغربی ممالک میں خاص طور پر یہ نیاز بھی ٹیک اوے کی طرح باہر سے تیار ہو کے آتی ہیں۔ اس کے باوجود متعدد گھرانے ایسے ہیں جو آج بھی اس قدیم روایت کو اپنائے ہوئے ہیں، اور عشروں پہلے کی طرح آج بھی یہ نیاز اسی طرح رات کو تیار کی جاتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ ایران، افغانستان، عراق، بحرین، کویت، شام اور متعدد دیگر عرب ممالک کے علاوہ مغربی ممالک میں مقیم مومنین پوری عقیدت سے اس نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یورپی ممالک کے ساتھ امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ کے ممالک میں اور خاص طور پر برطانیہ میں مقیم گھرانے پوری عقیدت سے اس نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نیاز سے منسلک معجزہ کچھ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رجب معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں یہ سوچتا تھا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ کر سکا، اور اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے، اور اس عرصہ میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا، نہ ان کی کوئی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خامند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خامند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے، تو اس نے لاچار ہو کر وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکایک مولا و آقائے دو جہان حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ماں اپنے اصحاب کے صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا، آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور 1.25 سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کونڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر دلوائے اور حق سبحانہ و تعالی سے ہمارے واسطے سے دعا طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدق کے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کی صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی، اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا، اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا، اور سارے دفینے کو نکال کر بڑے کر و فر سے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنایا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔
ایک روز لکڑہاری نے اپنے شوہر سے سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدق کے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی محل کی چھت پر کھڑی ہوا خوری کر رہی تھی کہ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کا جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیے۔ اس نے تمام حالات بیان کیے، مگر وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال کیا کہ اس کے شوہر نے راہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کے یہ خیال فاسد دل میں آنا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وہ ذرا میں سے ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی اس سے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا اور اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عطاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا تھا اور رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کو چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے آئے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہیں کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون چھلک رہا ہے۔ رومال کھول کر دکھایا گیا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر اعظم کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ مصیبت کیسے آئی، کون سا ایسا گناہ ہم سے سرزد ہوا جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوان بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور خطا کیا ہوگی کہ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدق کے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور از صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصہ کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں برائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوان بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارا اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام حالات بیان کر دیے، جس کو سن کر بادشاہ بھی صدق کے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ اللہ تعالی ہماری مرادیں امام صادق علیہ السلام کے وسیلے سے پوری فرمائے۔ نماز صبح کے بعد اس کہانی کو پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ 3 بار
محمد و آل محمد پر درود 3 بار پڑھیں، 3 بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ قل هو اللہ احد، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر نیاز دیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں امام کا واسطہ دے کر، انشاءاللہ مراد ضرور پوری ہوگی۔ جزاک اللہ۔